مومنین گرامی قدر، آیہ شریفہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 35 اور 36، 35 کی میں نے تلاوت کی، 36 کی میں ابھی کر دیتا ہوں، چونکہ آپ سے وعدہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید سے متعلق، خدا کی معرفت سے متعلق گفتگو کریں گے، تو یہ چیز بہت اہمیت کی حامل چیزیں ہیں۔ میں نے کل بحث کی، ان میں جذبات نہیں پائے جاتے، ایسے موضوعات میں عموماً جذبات نہیں ہوتے، کیونکہ یہ موضوع ایسا موضوع ہے جس میں ٹھنڈے دل و دماغ سے انسان کو پڑھنے، سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے موضوعات جذبات سے ہٹ کے سوچنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، ایک آپ کو اگر یاد ہے تو معروف و مشہور حدیث ہے، حدیث امام رضا علیہ السلام سے جس میں امام رضا علیہ السلام نے اس حدیث کو نسبت دی ہے اپنے جد امجد پیغمبر خدا کی طرف، اور اس حدیث میں عقیدے کو، عقیدہ توحید کو خدا کا قلعہ قرار دیا ہے۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کہ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ اللہ کہتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی۔ ابھی توجہ چاہوں گا، کیا فرمایا؟ یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے یہ میرا قلعہ ہے۔ یہ حدیث تو اکثر سنا ہے آپ لوگوں نے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی امن عن عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہوتا ہے وہ میرے عذاب سے۔ یا قوم کے اندر یا کسی ملت کے اندر، خاص طور پر ہم اگر ملت تشیع کی پاکستان یا برصغیر کی کنٹیکس میں اگر گفتگو کریں تو اس کے اندر جو ہے بہت سارے خرافات داخل ہو چکے ہیں۔ خرافات کہتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بظاہر وہ دین کا حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ اسے دین کی نیت سے کرتے ہیں، دین سمجھ کے کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں اس کا دین سے دور تک کبھی کوئی تعلق ہو۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے سمجھے ان باتوں کو۔ کیوں ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے یہ داخل کیوں ہوتا ہے؟ لیکن آپ قلعے کو سمجھیں، قلعہ جب تک مضبوط رہتا ہے کوئی دشمن اس کے اندر داخل نہیں ہوتا نا۔ قلعہ اپنے اندر رہنے والوں کو تحفظ دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، بچاتا ہے۔ جب یہ قلعہ کمزور ہو جائے دشمن ان پہ آسانی سے وار کرتا ہے، دشمن ان پہ غالب آ جاتا ہے۔ تو جو دشمن کا راستہ روکتا ہے، ہمیشہ روکتا ہے، سونا نہیں آنا، جو دشمن کا راستہ روکتا ہے وہ قلعہ اسلام میں عقیدہ ہے۔ عقیدہ ہے کسی قوم کے جوانوں کا جب تک بیسک بنیادی عقیدہ اگر ہو مضبوط، آپ ان کو کسی بھی معاشرے میں جا کے پھیل کے آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ مضبوط ہے۔ توجہ ہے نا جوانوں کی؟ اور اگر عقیدہ ہو کمزور، تو یہ جو کمزور عقیدے کا مالک ایک جوان ہوتا ہے، یہ مسجد میں بھی بیٹھا ہو تو بھی رزق سے خالی نہیں۔ تو
کمزوری سے بہک سکتا ہے، بہکاوے میں آتا ہے، کوئی بھی آسانی سے اس کو گمراہ کر سکتا ہے۔ وجہ اس کا جو قلہ تھا جو اسے بچاتا تھا، وہ قلہ کیا ہو چکا ہے؟ کمزور۔ دشمن، ہمارا دشمن، ملت کا دشمن، تشیع کا دشمن ہمارے عقائد کو کمزور کرتے ہیں، قیدوں کو کمزور کرتے ہیں۔ جب تک عقائد مستحکم ہے، عمل کے بارے میں بیغم ہو جاؤ۔ مجھے وہ اقبال کا کلام یاد آتا ہے۔ اقبال بظاہر یورپ میں پڑھتا رہا، وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کیا علامہ اقبال نے، لیکن چونکہ اس کا فکر بڑا مستحکم تھا تو کہا اقبال کی سیرت میں یا اس کی زندگی میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ وہاں پر بھی ان کا جو لوٹا ہوتا تھا وضو یا طہارت کے لیے وہ الگ ہوتا تھا، اپنا طور طریقہ اپناتا تھا، دوسروں کا نہیں۔ رہتا کہاں تھا؟ یورپ میں، اور وہاں پر وہ لکھتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے دانش فرنگ۔ کیا کہتا ہے؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے دانش فرنگ، کیوں؟ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، یعنی ایمان کا سرما جو میں نے آنکھوں میں لگایا ہے۔ اب میں رہتا یورپ میں ہوں، یورپ کی یہ رنگ برنگی زندگی مجھے اپنی طرف مائل نہیں کر سکا، رہتا ادھر ہے، زندگی ادھر کر رہا تھا اس وقت جس وقت اس نے یہ شعر لکھا، لیکن ایمان کا سرما چونکہ اس نے اپنی آنکھوں میں لگایا، دل و دماغ میں مدینہ اور نجف سے جو اس نے عقیدے کا نور لیا تھا، اس نور کے قلعے نے انسان کو بچایا، محفوظ رکھا۔ آج ہمارے نوجوانوں میں، ہماری ملت میں اگر خرافات داخل ہو رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ ہمارا عقیدہ کیا ہو چکا ہوتا ہے؟ کمزور۔ یاد رکھو، عقیدہ اور عقیدے پہ ہی مسلسل وار ہوتا ہے۔ تو ان حالات میں پھر ہمیں پلٹ کے ایک دفعہ پیچھے جانا ہوگا۔ کمزوری کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ ہمارے عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے۔ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ کی شناخت، معرفت قوم کے نوجوانوں کے اندر سے ایک دفعہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ تو ایسے ہیں جیسے آپ کسی درخت کی شاخوں سے لٹک کے رہ جائے، آپ کو اس کی جڑ اور بنیاد کا پتہ نہ ہو، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہے، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے نا، وہ آپ گناہوں کے یوں سمجھے دلدل میں اسے پھینک دے تو دامن بچا کے نکل آئے گا۔ اس کی مثال میں نے آپ کو پرسوں جناب یوسف کی دی تھی۔ ایسے جگہ سے وہ نکلنے میں کیا ہو جاتے ہیں؟ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ تو جناب یوسف کی بات تھی، شاید آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ عراق میں بغداد کے اندر جو ہے وہ کوئی پروگرام منعقد کیا گیا جس میں سوزخانے جیسے نہیں ہوتے، جیسے خوبصورت آواز والوں کی جو ٹیلنٹ چیک کرتے ہیں ان کو انعامات دیتے ہیں، تو ایک بچے کی جو آواز تھی بڑی خوبصورت تھی، اس نے اپنے جو پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا۔ بعد میں سامعین کی طرف سے جو اجتماع وہاں پر تھا ان کی طرف سے ڈیمانڈ ہوا، کیونکہ اس کے آواز میں کشش تھی، آواز بڑی جاذبیت رکھتی تھی، خوبصورت آواز تھی، تو سامعین نے فرمائش کی کہ آپ ایک گانا بھی سنائیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ۔ عقیدہ اگر مضبوط نہ ہو تو ایسے موقع پہ جہاں لوگ بھی تیار ہو، ڈیمانڈ بھی آ رہا ہو، جذبات بھی دے رہا ہو، ہے نا، وہاں تو بندے کو ایک کی بجائے دو سناتے ہیں، دو کی بجائے تین سناتے
لگتے ہیں، بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، مگر عقیدہ مستحکم. کہتے ہیں کہ وہ رونے لگا، بچہ تھا، 14-15 سال کا بچہ تھا کہ وہ رونے لگا. لوگ پریشان ہو گئے، بھائی ہم نے تو اس آواز کی خوبصورتی کی بنیاد پر فرمائش کی تھی کہ آپ ایک گانا سنائیں، اور یہ رونے لگا. تو بعد میں جو وہاں پر ججز ہوتے ہیں، جو آوازوں کی وہ کرتے ہیں، نمبر دیتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ میں حسین کا زوار ہوں. کیا کہا؟ میں مولا حسین کا زوار ہوں، اور آپ لوگ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں کیا سناؤں. جتنا وہاں بیٹھے ہوئے لوگ تھے نا، سب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. بہت ساروں نے شرمندگی کی وجہ سے اپنا سر جھکایا. بچے نے کیا جملہ کہا؟ وہاں زوار تو بہت اور بھی ہوں گے نا، کیونکہ اسی شہر کے یہ مقدسات ہیں، اسی شہر کے یہ زیارتیں ہیں. صرف وہ بچہ تو زوار نہیں ہوگا نا تنہا. بات یہ ہے کہ احساس عقیدہ مستحکم رکھیں. ہم اگر اتنا بھی احساس رکھیں نا کہ میں نے حسین کا مرثیہ پڑھا ہے، میرے خیال میں زندگی میں تیرے وجود کے برابر توڑ دیا جائے سونے چاندی میں، تو بھی بندہ اگر یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دے کہ میں حسین کا مرثیہ خام ہوں، میں حسین کا نوحہ خام ہوں، میں حسین کا عذاب لا، بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے. تو واپس آتے ہیں. خرافات کہاں سے داخل ہوتے ہیں؟ جب یہ قلہ کمزور ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. آیت شریفہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 35 اور 36. 35 اور 36. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. دوسری آیت ہے ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون. تیسری آیت ہے ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. یہ 3 آیتیں ہیں. آج ختم نہیں ہوئی تو کل کی مجلس بھی اسی پہ ہو جائے. یاد رکھو، اللہ کی معارف اور معرفت میں سے سب سے پہلا درجہ ہے کہ اللہ کے ہونے پر یقین رکھنا، جس کو کہتے ہیں اثبات وجود تعالی، خدا کے وجود پر ایک دلیل. اچھا یہ آپ نے دین میں ایک اصول ہوتا ہے، ایک فروع ہوتا ہے. اصول دین، فروع دین. آپ کو یہ نہیں پتا ہے نا، فروع دین میں تقلید ضروری ہے، اصول دین میں تقلید حرام ہے. اب دیکھو کتنا بڑا فرق ہے. اللہ ایک ہے، اس لیے اللہ کو ایک مانے کہ مجتہد نے کہا نہ، تو وہاں پر کیا کہا ہے؟ ہر مجتہد نے اپنی کتاب کا پہلا جملہ اصول دین کو از روئے بصیرت جاننا ضروری ہے. یہ ہر مجتہد کی توضیح کا پہلا صفحہ یا اسٹارٹنگ اسی سے ہوتا ہے. اصول دین میں تقلید نہیں. کیا کرنا ہے؟ از روئے بصیرت، دلیل کے ساتھ. یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس جو دلیل ہے مجتہد والا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ہر بندے کے اپنے عقلی لیول کے مطابق اس کو یقین ہو کہ ہاں اس دلیل کی وجہ سے مجھے یقین ہے اللہ ہے. وجود خدا پر بندے کے لیے تقلید کرنا، اللہ کی معرفت کے لیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے، پیغمبر سچا ہے، اس لیے نہیں کہ ہمنائی نے کہا ہے پیغمبر سچا ہے. نہ، خدا کے ہونے پر کسی مجتہد کا محتاج نہیں، نہ کسی پیغمبر کا محتاج. ہر بندے کو از روئے بصیرت دلیل کے ساتھ اسے یقین آنا چاہیے. خدا کے وجود پر اس کے پاس ذاتی دلیل ہو. میں نے یہ عرض کیا، یہ دلیل ضروری نہیں کہ حامد صاحب کے پاس جو امیر صاحب کے پاس جو دلیل ہے وہ عابد کے پاس بھی وہی ہو، اس کے پاس ہے اس کے پاس وہی ہو. یہ ضروری نہیں. ہر بندہ اپنی عقلی استعداد کے مطابق، اپنے لیول کے مطابق اس کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہونا ضروری ہے.
اللہ ہے. سمجھ آ گیا؟ اللہ ہے. اس پر ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ دلیل ہونا چاہیے. یاد رکھو یہ جو پوری کائنات ہے، پوری کائنات ہے، جتنے بھی خلق ہے، جتنے بھی موجودات ہے، وجود جتنے بھی ہیں، بنیادی طور پر اس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ وجود جس کو وجود ازلی کہتے ہیں، ایک وہ وجود جس کو وجود ازلی نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امکانی کہتے ہیں. یعنی دیکھیں ایک چیز ہے نا، ایک چیز ہے، یہ پہلے نہیں تھا اب ہے. چیز کی دو کیٹیگری ہے. ایک کو کہتے ہیں وجود ازلی، یعنی ایسا وجود جو ہمیشہ سے ہے، اس کو وجود ازلی کہتے ہیں. دوسرا ہے وجود امکانی، ایسا وجود جو نہیں تھا اب ہے. اب توجہ رکھو، جو نہیں تھا اب ہے. یہ جو پہلا وجود ہے نا، وجود ازلی، جس کو فلسفی اپنے اصطلاح میں واجب الوجود کہتے ہیں. فلسفے کی اصطلاح میں توجہ، یہ مشکل بحثیں ہوتی ہیں لیکن سمجھنا ہے. واجب الوجود ایسا وجود جو پہلے سے ہے، ایسا وجود جو پہلے سے نہیں ہے. دو ہو گیا نا. اب سنو، وہ وجود جو پہلے سے نہیں ہے اب ہے، جو پہلے سے نہیں ہے اب ہے، یعنی ایسا وجود ہے جس کے اوپر ایسا زمانہ بھی تھا یہ نہیں تھا، اب ہے، ایسا زمانہ بھی آئے گا یہ پھر نہیں ہوگا. سمجھ آئے؟ ایک وجود تو یہ ہے جو نہیں تھا اب ہے، ایک زمانے میں پھر نہیں. جیسے ہم سب آج سے 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی تھا، 200 سال پہلے ہم میں سے کوئی تھا. توجہ ہے آپ لوگوں کی بات کو سمجھنا ہے. 200 سال پہلے، 1000 سال پہلے ہم میں سے کوئی نہیں تھا. آج ہم ہیں. ایک وقت ایسا بھی آئے گا اس جگہ پہ کوئی اور لوگ بیٹھے ہوں گے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. ہوگا ایسا نہیں ہوگا؟ ہاں. اس وجود کو کہتے ہیں وجود امکانی. توجہ، بات سمجھے بغیر آگے نہیں بڑھنا. اس وجود کو کیا کہتے ہیں؟ وجود امکانی. وجود امکانی کے دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، ایسا وجود جس کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے. اس وجود کو کیا کہتے ہیں؟ وجود امکانی. یعنی ایک نقطے سے وہ شروع ہوتا ہے اور ایک نقطے پر اس کی انتہا اینڈ ہو جاتی ہے. ہاں ایسا ہے نا. ہر وہ وجود جو نہیں تھا اب ہے. اب اس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوگا، اس کو بنایا کس نے؟ اس کو بنایا کس نے؟ یہ سوال اب سے رکھو. ہمارے بہت سارے بچے یہ بھی تو سوال کرتے ہیں نا، بھئی ہم جب کہتے ہیں اس کو اللہ نے بنایا، اس کو اللہ نے، کائنات کو اللہ نے بنا، فلاں کو اللہ نے بنا، ہندوستان کو اللہ نے بنا، عرش کرسی لوح قلم، ہاں اس کو عالمین کہیں. دوسرے الفاظ میں ایک ایک کر کیا تذکرہ کرنا، پورا عالم. عالمین کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ بنایا. ٹھیک ہے. تو اگلا سوال ہوتا ہے اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ اکثر بچے پوچھتے ہیں. سمجھ آ گیا؟ اللہ کو کس نے بنایا؟ اس چیز کے لیے میں جملہ عرض کرتا ہوں. یہ ہمارے فلسفے کے جو بڑے بڑے علماء ہیں نا، وہ فرماتے ہیں، اور اس حوالے سے میں آپ کو پاکستان میں جو اس موضوع پر بڑی خوبصورت گفتگو کر سکتا ہے وہ ڈاکٹر غامدی صاحب اہل سنت کے پی ایچ ڈی اسکالر ہے، اور بہت بڑے یعنی مانا ہوا جیسے ہوتے ہیں، بات سمجھانے کی بھی اس میں جدید زمانے کے ساتھ سمجھانے کی اہلیت رکھتے ہیں. سائنسی علوم پر بھی اس کی مہارت ہے اور دینی علوم پر بھی اس کی اچھی خاصی مہارت کیا ہے؟ موجود ہے. آپ ذرا اس کی کتاب اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں.
ڈاکٹر غامدی صاحب کی کتابیں البیان ہے، میزان ہے، ٹھیک ہے، اور بھی کتابیں ہیں، ایک دو کتاب البیان تو میرے پاس بھی ہے، ذرا اس کو کبھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیا سوال ہوا؟ جب وجود امکانی، وجود کی دو قسمیں، ایک وہ وجود جو پہلے نہیں تھا اب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے ایک زمانہ ایسا بھی ہوگا عمران صاحب پھر نہیں ہوگا، ٹھیک، اس کو وجود امکانی کہتے ہیں۔ یہ وجود بننا ممکن ہے، لیکن جو وجود امکانی ہے، امکانی، اس کے لیے بنانے والے کے بغیر کیا یہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، یہ سوال پیدا ہوگا۔ اب سمجھ آیا کہ وہ وجود جو نہیں تھا اب ہے، تو کیا یہ بغیر بنانے والے کے بنا ہے، ٹھیک، یا کسی بنانے والے کا محتاج ہے؟ اس میں 4 احتمالات ہو سکتے ہیں، 4 نظریہ، احتمال، امکانات۔ تھوڑا سے رہے ہنور شو سے تھوڑا سا آگیا، تھوڑا سا آگیا، تھوڑا سا جزاک اللہ۔ جی، آپ جب تک پوری توجہ نہیں رکھیں گے مجھے سمجھانا مشکل ہوگا۔ آج نہ سمجھا سکا تو کل میں پھر سمجھاؤں گا۔ آج جیسے ہوتے ہیں، جیسے بیس بنانا، کل سمجھ آ جائے گا، لیکن مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا۔ آپ حوصلہ کر کے تھوڑا سا ساتھ چلیں۔ 10 سالوں سے آپ مسلسل مجھے سن رہے ہیں، گزشتہ 10-12 سالوں سے، تو اب اتنے لیول تو آگے آنا چاہیے نا کہ یہ باتیں بھی سمجھ آ جائے۔ کیا عرض کیا؟ وجود کی 2 قسمیں، ایک کو کہا جاتا ہے وجود ازلی جو ہمیشہ سے ہے، ایک کو کہا جاتا ہے وجود امکانی جو پہلے نہیں تھا اب ہے، جو نہیں تھا اب ہے پھر نہیں ہوگا، یہ بغیر بنانے والے کے بن نہیں، اس کو بنانے والے کی ضرورت ہے۔ اس میں 4 صورتیں، اس میں 4 صورتیں، 4 احتمالات جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ پہلا احتمال، کیا یہ جو بنا ہے پہلے نہیں تھا اب ہے، کیا یہ بغیر کسی سبب کے خود بخود بنا؟ ابھی ہم احتمال پیش کر رہے ہیں، ریجیکٹ بعد میں کریں گے۔ ایک تو یہ کیا کہ خود بخود بنے، پہلے نہیں تھا، ٹھیک ہے اب ہے، یعنی یہ بنانے والے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود بنا ہے، ایک صورت تو یہ۔ دوسرا احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بنایا، کسی اور نے نہیں، اس نے اپنے آپ کو بنایا۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، نہ خود بخود بنا، اس جیسے کسی اور نے اس کو بنایا۔ 3 صورت۔ چوتھی صورت یہ ہے نہیں، نہ اپنے آپ بن سکتا ہے، ایک نہ اپنے آپ بن سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز جو پہلے نہیں تھا اب ہے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی علت کے، بغیر کسی وجہ کے دنیا میں خود بخود بنے، ممکن ہے؟ نہیں۔ میں آپ کو ایک تاریخی حوالہ دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں۔ ابھی سب کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ایک بادشاہ اس بات کا اعتقاد رکھتا تھا کہ دنیا کو کسی نے بنایا نہیں، خود بخود بنا، یہ اس کا عقیدہ تھا۔ وزیر سب بڑا پریشان تھا، وہ اللہ کو مانتا تھا، وہ اس کائنات کے پیچھے ایک مدبر ہستی کا قائل تھا، خالق کا قائل تھا، لیکن بادشاہ سلامت کس چیز کا عقیدہ رکھتا تھا؟ یہ خود بخود بنا ہے، کائنات خود بخود بنی ہے۔ وزیر بڑا پریشان تھا۔ ایک دن وزیر صاحب نے اپنے چند جو کارندے تھے، وزیر کے ماتحت جو لوگ کام کرتے تھے، انہوں نے وزیر نے ان کو کہا ایسا کرے، وہ جو فلاں بیابان ہے نا صحرا، اس میں اتنا حدود جو ہے اس کو آباد کرو۔ اس نے حدود لگایا، کہا اس کو جا کے آباد کرو، لیکن تمہارے علاوہ کسی اور کو پتا، اس کو ویران کو آباد کر۔ جب وہ آباد ہو گیا، جیسے ہوتے سرسبز، کہا اس کی ادھر یہ محل، ادھر یہ، ادھر یہ نہریں، جیسے ہوتے ہیں خوبصورت باغات کی شکل میں بڑا خوبصورت تعمیر، ایک شہر بنوایا جس کے بیچوں بیچ خوبصورت محل بنوایا۔ جب یہ سارا کام ہو گیا، توجہ، جب یہ سارا کام مکمل ہو گیا
بادشاہ سلامت کو ایک دن وزیر صاحب شکار کے بہانے اس صحرا تک لے گیا، جو کہ اسی بادشاہ کی مملکت کے اندر تھا وہ جگہ. تو وہ وہاں پہنچا. وہاں پہنچنے کے بعد جب دیکھا کہ ویرانہ تھا جو پہلے، اب وہ سبز و شاداب آباد حصہ ہے، وہاں پر بڑے خوبصورت باغات ہے، محلات ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ نظام ہے. وزیر صاحب سے پوچھا بادشاہ نے، بتاؤ یہ محل کس نے تعمیر کروایا؟ کیا میری مملکت اور میری ریاست کے اندر ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو میرے علم میں نہیں ہوتا؟ کیا کوئی ایسی طاقت بھی ہے جو مجھ سے پوچھے بغیر میری ریاست میں اتنے بڑے شہر کو آباد کرے؟ یہ تو یا اندر سے یا باہر سے کسی کا ہاتھ ہے، یا باہر سے کسی بادشاہ نے بنوایا ہوگا، یا میری ہی مملکت کے اندر کسی نے اس کو تعمیر کروایا ہوگا. وزیر صاحب نے کہا ایسی بات نہیں ہے. آپ کی ریاست کے چاروں طرف بڑے سخت پہرے دار بٹھائے ہوئے فوج ہے، آپ کے کارندے موجود ہے. اگر باہر سے آ کر اس کی ریاست کے اندر اتنا بڑا شہر تعمیر کر رہا ہوتا تو ریاست کے چیلوں کو اس کا پتہ چل جاتا، وہ ہمیں خبر دیتے. جبکہ کہیں سے کوئی خبر، اندر سے بھی میری معلومات کے مطابق کسی کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. بادشاہ سلامت لگتا ایسا ہے کہ یہ باغات، یہ محلات، یہ قلعہ خود بہت بنا ہے. بادشاہ سلامت آگ بگولا ہو گیا وزیر کے اوپر، اور مزید آگ بگولا ہو گیا. یعنی تو مجھے ایک تو یہ کام ہوا ہے ریاست کے اندر میری معلومات کے بغیر، میری اجازت کے بغیر، دوسرا یہ کہ مجھ سے کہتا ہے کہ یہ خود بخود بنا. مجھے بیوقوف سمجھا ہے کہ تو نے یہ اتنا بڑا محل تعمیر کرنے والے کے بغیر، فنڈ دینے والے کے بغیر، نقشہ بنانے والے کے بغیر کیسے بن سکتا ہے؟ وزیر صاحب نے بادشاہ سلامت کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سمجھایا. بادشاہ سلامت چھوٹے سے صحرا میں، جس کی حیثیت دنیا کی نسبت سے ہتھیلی جتنی بھی نہیں ہے، اس کا ایک ٹکڑا آباد ہو گیا. اس کے ایک ٹکڑے میں چھوٹا سا باغ بنا، ایک ٹکڑے ایک جگہ پر چھوٹا سا محل تعمیر ہو گیا، اور آپ یہ ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ یہ بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتا. تو کیسے کہہ سکتے ہو یہ آسمان اور یہ زمین، یہ شمس و قمر، وحش و طیور، کیا کسی بڑے بڑے بنانے والے کے بغیر یہ بن سکتے ہیں؟ کیا یہ امکان ہے؟ ہاں، ایسا ممکن؟ بادشاہ تسلیم ہو گیا. غرض یہ کہ انسان کے پاس، عوام کے پاس وہ فلسفیانہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اتنا دلیل رکھتا ہو کہ دل کو یقین آ جائے خدا ہے. وہ دلیل آپ کے پاس کوئی سی ہو، اس سے دین کو کوئی غرض نہیں ہے، شریعت کو اس سے غرض نہیں ہے. کیا کون سا دلیل رکھتا ہے کہ آپ کے دل کو اللہ ہے اس کا یقین آ جائے؟ صلوات رسول اللہ. گفتگو آپ تک پہنچی ہے؟ ہاں. اب دیکھیں، اللہ تعالی کے وجود پر اس بات وجود تعالی قرآن مجید کے اندر بھی عقلی دلیل دیا ہے. عجب یہ دلیل قرآن کی ہے جو میں ابھی تلاوت کر چکا ہوں، لیکن ہے دلیل کیا؟ عقلی. ہاں، اللہ کے وجود پر عقلی دلیل ہے قرآن مجید کی. سورہ فاطر ہے، آیت نمبر 35، 36، 37. ان تین میں 4 دلیلوں کا ذکر ہے. 3 آیتوں میں کتنے دلائل کا ذکر ہے؟ 4. اور چاروں کا چاروں کیا ہے؟ عقلی دلیل. عقل استعمال کرو. کہا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. تو کیا ان لوگوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز نے بنایا؟ پہلا سوال ہے. سوال ہے، یہ سوال ہے. کیا ان لوگوں کو، یعنی عرب کے وہ معاشرہ جس میں پیغمبر تلاوت کر رہے تھے، آپ اس کو ذہن میں رکھیں.
وہاں پر بہت سارے خداؤں کے تصورات بھی تھے یا نہیں تھے؟ وہ کہتے تھے رزق یہ دیتا ہے، پانی یہ برساتا ہے، ہاں اولاد وہ دیتا ہے. یہ عرب کے ہاں ہے. میں نے ابھی عرض کیا ایک کاش ملت تشیع یعنی شیعہ اگر توحید کے اپنے اندر جو علوم ہے جو اہل بیت سے ہم تک پہنچے ہیں اس کو اگر پڑھ چکے ہوتے، مان چکے ہوتے، تو یہ شیعہ آج کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی شیعوں کو کم سے کم ضرورت نہیں تھی شیعوں کو. بھائی سنی جاتے ہیں پیروں کے پاس، جائے بلا. اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں ان کے پاس اہل بیت سے وہ تعلیمات ان تک نہیں پہنچی توحید سے متعلق. ہمارے پاس 14 معالج ہے. معالج کس کہتے ہیں؟ ڈاکٹر، حکیم. میں نے شاید پہلے کبھی عرض کیا تھا جس خاندان کے پاس، جس قوم کے پاس 14 حکیم ہو، ہر کوئی مرض میں مبتلا ہو، اس سے زیادہ افسوس کی کیا بات ہے؟ سب سے زیادہ حکیم بھی انہی کے پاس، سب سے زیادہ عالم بھی انہی کے پاس، سب سے زیادہ معصومانہ سیرت بھی اسی قوم کے پاس، اور سب سے زیادہ بگڑا ہوا قوم بھی یہی ہو دنیا میں. اس سے زیادہ افسوس کا مقام اور ہو ہی. ہم یاد رکھ اہل البیت، حجت خدا، معصومین ہمارے لیے ایک ایک پوائنٹ خدا کی قسم بیان کر کے گئے. نہ پڑھنا ہمارا جرم ہے، نہ پہنچانا ہمارا جرم ہے، نہ سننا آپ لوگوں کا جرم ہے، پر دین کا کوئی قصور نہیں. ہاں آج میں نے پہلے عرض کیا عقیدہ کمزور ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ اکثر یہی مسائل ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء. سورہ فاتر آپ گھر جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، نمبر 35 سے آگے شروع ہوتا ہے. پیغمبر ان سے سوال کرو ام خلقوا من غیر شیء. میں نے 4 احتمال بتایا تھا نا. خود بخود بنا، اس جیسے کسی اور نے بنایا، اپنے آپ کو بنایا. چوتھی صورت ہے نہیں، اپنے آپ بھی نہیں بن سکتا. اس جیسے کا اس جیسے کے بنانا بھی ممکن نہیں. سمجھ آ گیا؟ کوئی دوسرا یا تیسرا بھی نہیں بنانے والا، اصل بنانے والا خدا ہے. آیت میں یہ 2 سوال ہے. ام خلقوا من غیر شیء، کیا تمہیں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز نے خلق کیا؟ سوال. ام ہم الخالقون، یا یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہے. یہ عقلی دلیل. ذرا سوچو، غور و فکر کرو. ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو بنایا؟ اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو انہوں نے بنایا؟ بل لا یوقنون. پھر اللہ خود کہتا ہے نہیں، اس پر تو یہ خود بھی یقین نہیں رکھتے کہ ہم نے بنایا. انسان نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہو، انسان نے اتنی بڑی زمین بنائی ہو، اس پر تو کوئی اعتقاد نہیں رکھتے. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا تمہارے پاس اللہ کے خزانوں کی چابی ہے کہ تم آسمان تک جائیں اور وحی کی باتیں سنیں، یا تمہارے پاس خزانوں کی چابی ہو کہ جس کے ذریعے تم دنیا پر غالب آ جاؤ؟ دیکھیں توجہ، 4 باتیں ہیں. ایک، یہاں پر پوچھا گیا انسان سے کیا آپ نے اپنے آپ کو بنایا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان اپنے آپ کو بنائے؟ ایسا تو قطعاً کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو بنا سکے، اپنا خالق انسان خود ہو. یہ ممکن نہیں. انسان کا جیسے اپنے آپ کو بنائے، یعنی ایک جیسا انسان دوسرے کو اسی طرح بنائے،
یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ آگے انشاءاللہ آیتیں آ جائے گی کل پرسوں کی مجالس میں، توجہ رکھو۔ ہم اپنے آپ کو کیسے بنا سکتے؟ یہ تو آج کل بڑا نعرہ بلند ہوتا ہے، جی ہمارا جسم ہماری مرضی، پورے ملک میں ایسا وہ چھا گیا تھا۔ میں آپ کو چھوٹا سا مثال دیتا ہوں۔ ہمارا جسم ہماری مرضی ہے، پہلے ذرا انسان چلو آیتیں چھوڑو یار، اس پہ اپنے عقل سے سوچو، واقعاً ہے؟ یعنی میں آپ کو آخرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، آیت قرآنی کی، حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ اپنے عقل سے ہم سوچیں، کیا میرے جسم پر ابھی بھی اس وقت جب میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے میری مرضی ہے؟ کیوں؟ میرا ہاتھ میری مرضی سے چل رہا ہے، میری زبان میری مرضی سے چل رہا ہے، میری آنکھیں میری مرضی سے دیکھتی ہے، لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے نا، میرا گردہ اس وقت کام کر رہا ہے لیکن میری مرضی سے نہیں کر رہا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ میں اپنے دل کی دھڑکنیں روکنے پہ قدرت نہیں رکھتا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ میرا معدہ 24 گھنٹہ فنکشن میں ہوتا ہے نا، ہمارا معدہ 24 گھنٹہ کام کرتا ہے، کرتا ہی نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ کیا میں اس کو معدے کی فنکشن کو روک سکتا ہوں؟ نہیں روک سکتا۔ نظام انہضام سے لے کے، نظام ہاضمے سے لے کے، نظام مدافعت، پتہ نہیں کیا کیا سسٹم ہے انسان کے وجود کے اندر۔ انسان اپنے وجود کو ابھی سمجھا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر انسان کی قدرت کا آنا، انسان اس کو اپنی مرضی سے چلانا، ابھی سب یہ تو ابھی بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ پہلا مرحلہ ہے انسان اپنے آپ کو سمجھے۔ پرسوں میں کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا، انسان کی جو آنتیں نہیں ہوتی، آنتیں، یہ جو چھوٹی آنت ہے نا، یہ 26 فٹ اس کی لمبائی ہوتی ہے۔ متیس کا جو یوم میں جو فٹ چاند کو جو 26، کتنے رگے کام کرتے ہیں، کتنی ہڈیوں کے جوڑ کام کرتے ہیں، کتنا فنکشن ہے۔ اور یہ سارا ایک خوبصورت بات یہ ہے، الگ الگ فنکشن ہے لیکن ہر فنکشن کو حکم ایک ہی جگہ سے ہوتا ہے، دماغ سے ہوتا ہے۔ اور دماغ کے اوپر بھی جو حاوی حکم دینے والا ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ لاسٹ فیصلہ کون کرتا ہے؟ دل۔ تسلیم کون کرتا ہے؟ دل۔ آرڈر کون جاری کرتا ہے؟ دل ہے۔ بالکل اسی طرح یہ کائنات اپنے ذرے ذرے میں، ہر ذرہ ایک سسٹم ہے، ہر ذرہ ایک سسٹم ہے، ہر ذرہ ایک سسٹم ہونے کے باوجود جیسے دماغ اور دل آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے، جیسے ہاتھ انسانی دماغ کے آرڈر پہ کام کرتا ہے، بالکل اسی طرح یاد رکھ، پورے کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر ذرہ اپنے اندر ایک کائنات رکھتا ہے، ایک سسٹم رکھتا ہے، پر ہر سسٹم ایک نقطے سے جڑا ہوا ہے جہاں سے اسے آرڈر ملتا ہے، اسی نقطے کو جہاں سے کائنات کا آرڈر آتا ہے ہم اسی کو خدا مانتے ہیں۔ اب بات آتے واپس، ایسی چیز جو پہلے نہ ہو اب ہے، تو اس کو ایک خالق کے بغیر اس کا بننا ممکن نہیں۔ جیسے ہم سب ہیں، پوری کائنات ہے، ٹھیک ہو گئی، لیکن جو سوال میں نے پہلے کیا تھا، پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ یاد رکھ، یہاں سے یہ سوال سرے سے ختم ہوتا ہے۔ یہ اکثر ہمارے جوانوں کے ذہن میں آتا ہے، اللہ کو کس نے بنایا؟ اس کو اس نے۔ دیکھیں، ایک جملہ ہے جو ہمارے عموماً فلسفی کے مطابق بڑا مشہور ہے، کل شیء لا یحتاج الی الخالق۔ یاد رکھو، یہ سوال اس لیے غلط ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ کیوں؟ ابھی آپ کے ذہن میں ایک بات کا پہلو ایک آیا، کل دوسرا آئے گا۔ یہ کس نے کہا کہ ہر وجود کو ایک خالق کی ضرورت ہے؟ ہم یا تو یہ سمجھا چکے ہیں اس وجود کو خالق کی ضرورت ہے جو پہلے نہ ہو۔ اب سمجھو رکھو، اس وجود کو ایک خالق کی ضرورت ہے جو پہلے نہیں تھا، اب وجود میں آیا ہے۔
اس وجود کے لیے خالق کی ضرورت ہی نہیں ہے جو اس وقت بھی تھا جب کوئی چیز نہ تھا. ہاں، جو وجود پہلے نہ ہو اب ہو، ظاہر ہے اس کو ایک خالق کی ضرورت ہے. کل شیء لا یحتاج الی الخالق، ہر چیز کو خالق کی ضرورت نہیں. بل الذی یحتاج الی الخالق وهو معدوم، بلکہ اس وجود کے لیے خالق کی ضرورت ہوتے ہے جو کسی زمانے میں نہیں تھا، جو کسی زمانے میں نہیں تھا، اب ہے. اس کو وجود لانے کے لیے خالق کی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت. ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے وہ خارجی تھا، سوال کیا کہ یہ اپنا رسول اللہ اپنے حساب سے امام کو جیسے ہوتے ہیں پھنسانے کے لیے سوال کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں علماء سے بھی یہی کام کرتے ہیں، بڑے مشکل سے مشکل ڈھونڈ کے لاتے ہیں. ہدف سیکھنا نہیں ہوتا، ہدف اگلے کی شرمندگی کرانا ہوتا ہے. تو اس کا ہدف یہ تھا. خارجی تھا، خارجی جانتے ہیں نا، جو ائمہ سے بڑی شدت کی دشمنی رکھتے تھے. آیا یا اپنا رسول اللہ، خدا کب سے ہے؟ خدا کب سے ہے؟ امام نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ وہ کب نہیں تھا، مجھے یہ بتاؤ وہ کب نہیں تھا. جب کوئی نہ تھا تو خدا تھا، جب کوئی نہ ہوگا تو خدا ہوگا. جب کوئی نہ تھا تو خدا تھا، جب کوئی نہ ہوگا تو خدا ہوگا. وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن. هو اللہ الاول والآخر والظاہر والباطن. امام سجاد علیہ السلام کا وہ مشہور خطبہ میں آپ کے سامنے اکثر پڑھتا رہتا ہوں. خطبے کی ابتدائیہ کلام میں الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ، حمد ہے اس پروردگار کے لیے جو اول ہے کہ اس سے اول کوئی چیز نہ تھی. کب زمانے سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ اس وقت بھی تھا جب زمانہ ہی نہیں تھا. سمجھ آ رہے ہیں نا؟ کب کا سوال زمانے کے ساتھ شروع ہوتا ہے، وقت کے ساتھ شروع ہوتا ہے. اللہ وہ ہے جس نے زمانے کو خلق کیا. اللہ اس وقت بھی تھا جب زمانہ ہی، جب کب اور جب کا تصور نہیں تھا تب سے اللہ، تب بھی اللہ تھا. جب کب اور جب کا تصور مٹ چکا ہوگا تب بھی اللہ ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ بات تقریر کو یہی پہ روک دیتا. کل انشاءاللہ ہم یہی سے آگے چلیں گے. ایک دو دن چونکہ مشکل موضوع ہوتا ہے، مشکل اس لیے پڑھتے نہیں ہیں، پڑھاتے نہیں ہیں. یہ ایسے ٹاپک ہمارے ہاں بہت کم زیر بحث آتا ہے نا، اس لیے ورنہ تو یہ ابتدائی چیزیں، یہ ابتدائی چیزیں اتنا بڑا مشکل بھی. ہاں، خدا کو سمجھیں گے، معرفت ہوگی، خدا کی شناخت اور پہچان ہوگی تو جینا بھی آسان ہوگا اور مرنا بھی آسان ہوگا. جینا علی سے سیکھو، مرنا شہید سے. ہاں، خدا کی قسم مجھے زبان جو ہے شاید اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں واقعہ کربلا کے مصائب کو جیسے لکھا گیا ہے اس طرح پر. میری زبان شاید اس میں طاقت نہیں رکھتی. کتنے بڑے درد سے حسین گزرے، کتنے بڑے دکھ سے حسین گزرے. ہاں، اجرکم علی اللہ. تصور کو کربلا آپ لے جائیں. میں ایک دو جملے عرض کر کے پھر میں بڑھتی میں آپ کو ایک دو جملے مسائل کے سناؤں گا میری بہنوں کی خاطر. ہاں، حسین جس درد سے گزرے ہیں نا، انسان سن کے برداشت نہیں کرتا. یہ جو آنکھوں میں آپ کے آنسو ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کی شہادت میں درد ہے، درد ہے. ہاں،
belum mati sekali cizre sikluh ha sarang jam ya la kose sarang warna kusai la thomen du se jam chata hi ha ajir ko Allah کربلا کے اندر سرزمین کربلا میں قیامت خیز مصائب آئے آل محمد پر، لیکن یہ حقیقت ہے سب سے زیادہ تکلیف خود حسین نے برداشت کی. یہ حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنی تکلیف خود ذات حسین پر پہنچی اتنی تکلیف کسی اور پر نہیں پہنچی، کیونکہ وقت بڑا سخت تھا نا کربلا میں، تھا نہیں تھا؟ ہاں آپ ذرا توجہ کریں. اگر ہو آپ اور ہم پیاسے، آپ اور ہم پیاسے. شہید مرتضی مطہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے لیے مرنا آسان ہوتا ہے، جینا مشکل ہوتا ہے. کربلا کا تصور آپ ذہن میں رکھو، وہ ایسا وقت تھا حسین اور اصحاب حسین کے لیے کہ اس میں جو بندہ جتنی دیر زیادہ زندہ رہا اس نے اتنی زیادہ تکلیف اٹھائی، اس نے اتنی زیادہ مصیبتیں اٹھائی، اتنی ہی زیادہ پیاس اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. ہر تکلیف اس قدر زیادہ تھی کہ وہ ناقابل بیان ہے.